سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے صبر اور استقامت اور سکون، بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسے بڑے صدمے کے وقت قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد کون سی آیت ہے؟ اس نے مدد طلب کرنے کی بات پہلے کی ہے، صبر کی بات پہلے کی ہے، نماز سے اور روزے سے مدد طلب کرنے کی بات پہلے کی ہے۔ اس کے اگلی ہی آیت میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کی شہداء کی زندگی کو درد کرنے کے لیے جس شے کا ضروری ہونا قرار پا رہا وہ شعور ہے کہ اگر شعور نہیں رکھتے ہوگے تو تمہیں نہیں معلوم چلے گا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر شعور رکھتے ہو تو یقیناً کل زندہ تھے اب تو اور بھی زندہ ہو گئے ہیں۔ یہ تحریک بتا رہی ہے کہ کل جب رہبر موجود تھے تو یقیناً مقاومت کی تحریک نہیں رکی تھی، اب ظاہراً سامنے نہیں ہے تو تحریک کمزور تو کیا ہوئی بلکہ اور قوت پکڑ گئی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چاہیے آج کے نیوز چینلز دیکھیے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے اس وقت صہیونیت، بوکھلاہٹ کا شکار ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ، کہ ایک چینل پر یہ بیانیہ آج دے رہا تھا کہ ہم نے ملٹری ختم کر دی، ہم نے نیوی بھی ختم کر دی، ہم نے ان کی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت کو 90% بھی ناکارہ کر دیا ہے، اور اسی وقت دوسرے چینل کے اوپر ان کا وزیر جنگ کہہ رہا ہے کہ ابھی کم از کم 8 ہفتے تو جنگ اور چل سکتی ہے۔ ارے بھائی جب سب کچھ ختم کر دیا ہے تو یہ 8 ہفتے جنگ کون سی چل رہی ہے؟ یہ 8 ہفتے جنگ چلانے کے لیے تمہیں $1 ٹریلین انہوں نے طلب کیے، خرچ ہو گئے، $500 بلین مزید طلب کیے، خرچ ہو گئے، اب مزید جب مانگ رہا ہے تو سینٹ نے انکار کر دیا کہ یہ پیسہ ہم امریکیوں پہ خرچ کریں گے، اس انداز سے نہیں۔ تو اس انداز سے اگر دیکھیے ذلت و رسوائی کا سامنا اپنے گھر میں بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے پروردگار عالم کا وہ حکم کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے صبر اور استقامت۔ دشمن کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو شخص گیا ہے، شخصیت نہیں گئی ہے، نظریہ نہیں گیا ہے، بدن کی موت ہوئی ہے، نظریے کی موت نہیں ہوئی ہے، نظریہ تو نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دوسری بات اور دوسری اہم ترین شے وہ ہے اتحاد اور وحدت کلمہ، یعنی رہبر معظم کی پوری زندگی اتحاد بین المسلمین کے لیے وقف رہی ہے، اور خاص اس وقت تو اقوام عالم ہی لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ قوم کو فرقہ واریت اور گروہ بندی اور داخلی اختلافات سے بالا تر ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر کھڑے رہنا ہے۔ اعتصام باللہ، سب کو اس مضبوط رسی کو تھامے رکھنا ہے۔ کس طریقے سے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے اور کس طریقے سے صہیونیت کو اور دشمنوں کو کمزور کیا جائے، تو یہ نسخہ بھی اس نے اسی دسترخوان پر رکھا ہوا ہے جو اس نے رمضان میں بچھایا ہے۔ کہتا ہے سورہ قصص کی 4 نمبر کی آیت میں کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، کہ فرعون زمین میں پھیل رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہاں رہنے والوں کو کر دیا تھا شیعہ۔ شیعہ کا مطلب یہاں پر فرقہ گروہ در گروہ قرار دیا جائے گا، یعنی اس نے لوگوں کو گروہ در گروہ بانٹ دیا تھا۔ تو کیا ہو رہا تھا؟ اعلیٰ ہو رہا تھا، بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ تو اس کو پلیٹیٹی پلٹ دیجیے، یعنی اگر فرعون بڑھتا ہے گروہ در گروہ ہونے سے تو بتاؤ ملین میٹ کیسے ہوگا، سمندر بل کیسے ہوگا؟ کہا کہ جو گروہ در گروہ بڑھ رہے ہو یہ بڑھنا ختم کرو اور ایک کلمے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاؤ۔ یہ وہ نسخہ ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پھر یہ شجر خبیثہ اتنا نازک ہے کہ ہلکا سا
رکھیے گا انسانی نظام قوانین کے اوپر منحصر ہے، اور وہ قوانین وہی ہیں جو پروردگار عالم نے آپ کے اور میرے لیے دیے ہیں، تو اس سے ہم نے دور نہیں ہونا ہے۔ چوتھی اور آخری وہ ہے بصیرت اور دشمن شناسی، یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے، وقت نہیں ختم ہو گیا۔ دشمن پر وار کرنا اگر اہم ہے تو دشمن کی اسٹریٹجی پہ بات کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی دشمن کیا چاہتا ہے اس چاہت پر بات کرنا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر فساد ہو جائے تو ہمیں فساد نہیں کرنا ہے اور دشمن کی اسٹریٹجی کو ختم کر دینا ہے۔ اگر دشمن کسی میدان کو تیار کرتا ہے کہ یہاں پر آگے کچھ کرنا ہے تو ہمیں دشمن کے میدان میں نہیں جانا ہے، ہم نے اپنے میدان کے اندر رہ کر جنگ کا آغاز کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین شے ہے کہ اگر اس سے ہم پیچھے نہ ہٹے تو انشاءاللہ اپنی صفوں میں اتحاد کو بھی باقی رکھیں اور رہبر کے اس مشن کو بھی جاری رکھیں گے۔ مشن کا تسلسل یعنی جہاد جاری رہتا ہے شہید کے لہو سے، یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ تو مقاومت، خود انحصاری، عدل، اس کو اپنا ہے عمل قرار دیجیے۔